إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر قل لله الشفاعة جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، دنیا میں اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج کر کے رکھا ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے اپنا محتاج کر کے رکھا ہے۔ قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اب جب ایک انسان کی دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے تو اب ضرورتوں میں کسی کی ضرورت معمولی ہے، کسی کی بھاری ہے۔ اب ایسے صورت میں ایک انسان جب دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو اب یا تو اس کی ضرورتیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے، چاہے اس کی فیس ہے یا اس کا جو بھی سسٹم ہے وہ پورا کرے، یا تعلقات کا استعمال کرے، یا پھر ایک زہریلی خطرناک چیز رشوت کی شکل میں رائج ہو گئی، جسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جب سوچے گا تو سماج سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے سفارش کرنا یا شفاعت کرنا۔ سفارش یا شفاعت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بندوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں، یہ ایمان و عقیدے کی بات ہے اور یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ دوسری جو گفتگو ہے جس کا سماج اور معاشرے سے تعلق ہے، بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں کرنا۔ دونوں دو موضوعات ہیں لیکن دونوں سفارش اور شفاعت ہی کے موضوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع ان ينفع اخاہ، تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ فائدہ پہنچائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتا ہے۔ بندہ بندے کو فائدہ پہنچائے، اس کے حق میں سفارش یا شفاعت کرے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ زندہ انسان زندوں کو فائدہ پہنچائے سفارش یا شفاعت کر کے، دوسرا زندہ مردے کو فائدہ پہنچائے اللہ سے سفارش یا شفاعت کر کے، اور وہ ایک ہے جو عقیدے کی جو چیز ہے کہ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شفاعت عطا کرے گا۔ کسی کے حق میں شفاعت کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو بندوں کے حق میں، دوسری بندہ شفاعت کرے گا اللہ سے، یہ دو صورت ہوئی،
اور پھر اس کے بعد دوسرے شق زندوں کو فائدہ پہنچائے سفارش کر کے شفاعت کر کے، یا پھر زندہ مردوں کو فائدہ پہنچائے شفاعت کر کے، اور پھر تیسری جو صورت ہوتی ہے شفاعت حسنہ، اچھے کاموں کے لیے سفارش کرنا، اور دوسری ہے شفاعت سیئہ، برے کاموں کے لیے سفارش یا شفاعت کرنا۔ من یشفع شفاعتا حسنہ فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، کسی نے کسی کے حق میں اگر اچھی شفاعت کر دی تو اچھائی کی شفاعت کی وجہ سے اسے اجر ملے گا، اور جتنا وہ نیکی اور بھلائی کرے گا اتنا ہی اجر اس سفارش کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ اور بری شفاعت اور سفارش کیا ہے؟ کسی برے کام کے لیے سفارش کر دینا، غلط کام کے لیے، جتنا گناہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا اس کا واسطہ وسیلہ یا سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ایک حصہ اور اتنا ہی گناہ ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح محتاج کر رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بندوں کو ترغیب دیتے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ۔ کیوں ایسا؟ یہ دور خود غرضی کا ہے، مفاد پرستی کا، کہ آدمی بغیر اپنا فائدہ سوچے دوسرے کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اپنا فائدہ سوچنے میں کوئی حرج یا نقصان نہیں ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ اٹھانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ فائدہ اٹھائیے، تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے، لیکن کسی کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھانا، کسی کو نقصان پہنچا کے فائدہ اٹھانا، یہ چیزیں اللہ کے ہاں ناپسند ہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا کچھ سوال کرنے مانگنے، چاہے کھانے پینے کی چیز، پہننے کے لیے اونٹ یا بکری یا جو اس کی ضرورت کی چیز ہوتی مانگتا، تو آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے، صحابہ میں سے کہتے تمہارے پاس ہے تو دے دو، نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ اشفعوا تؤجروا، تم اپنے بھائی کی شفاعت کرو، اجر پاؤ گے، بدلہ پاؤ گے اللہ کے یہاں۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اور میں اسے کچھ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، تو سنو، تم اگر دے سکتے ہو تو دو، نہیں تو جس کے پاس ہے اس بھائی کے پاس لے جاؤ، اس کے حق میں سفارش کرو۔ ملازمت کے لیے سفارش، ایڈمیشن کے لیے سفارش، یا کاروبار میں جو دقت، سب کی پہنچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی جکڑی چمٹی ہوئی ہے دلالی وغیرہ کے ماحول میں، دھوکہ فراڈ کے ماحول میں، کہ انسان چاہے دوسرے کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، اپنا فائدہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اپنے بھائی کا وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلوں، کہ بھائی کے کام آ جاؤں، یہ عمل میرے نزدیک 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ سوچیے کہ عبادت اعتکاف کتنی بڑی چیز ہے، لیکن کہا کہ کسی کے کام آ جانا یہ اعتکاف اور مسجد میں ٹھہرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ ہے بندہ بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زندہ انسان مردوں کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کوئی آدمی مر گیا، آپ جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازہ کی نماز میں ایک سفارش ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
व ذکرنا व उन्थाना, ऐ अल्लाह हमारे मुर्दे को बख्श दे, जिंदे को बख्श दे, हाजिर को, गायब को, छोटे को, बड़े को, मर्द को, औरत को तू बख्श दे। ये एक तरह की सिफारिश होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे के जनाजे में, यानी कोई बंदा मर जाए और उसके जनाजे में 40 आदमी शरीक रहें और अल्लाह से उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, यही दुआए मग़फ़िरत है, अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाता है। बहुत सारे लोगों को जनाजे की दुआ नहीं याद होती, वो क्या करें, कैसे वो सिफारिश करें। अल्लामा डॉक्टर सालेह फौजान हफ़िज़हुल्लाह के फतावा में है, किसी ने पूछा कि कोई शख्स जनाजे की दुआ नहीं याद है उसको और वो जनाजे में गया तो वो क्या पढ़ेगा दुआए मग़फ़िरत में। तो शेख ने कहा कि वो अल्लाह से उसके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करेगा अपनी ही ज़बान में, अरबी में न सही, लेकिन इस्तिग़फ़ार के कलमे, मग़फ़िरत की दुआ, ये काफ़ी है उस वक्त तक जब तक कि वो दुआ याद न कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहें या खड़े रहें, उस मुर्दे के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करना ज़रूरी है। ये जनाजे के आदाब हैं। तो जिंदा मुर्दों के हक़ में सिफारिश करता है। सिफारिश की एक तो 2 सूरत ये हुई, जिंदा जिंदे को फ़ायदा पहुँचाए, दूसरा जिंदा मुर्दे को। अब तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह के कलाम में बाज़ सूरतें, बाज़ आयतें ऐसी हैं जिनको बराबर पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने से जब वक्त आएगा तो वो सूरह या वो आयत आपके हक़ में सिफारिश करेगी। सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा, अबू दाऊद में सही सनद से हदीस मरवी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्न सूरतम मिनल कुरान 30 आयह, कुरान की एक ऐसी सूरा है जिसकी आयतें 30 हैं, आयतों की तादाद 30 है। और जब भी कोई इस सूरा को पढ़ता है तो ये सूरह अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करती है और फिर अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करके, सूरह कुरान की, कुरान अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह का कलाम अल्लाह से सिफारिश कर रहा है तो अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है जो उस सूरा को पढ़ता है। वो सूरा कौन सी है? सूरा अल-मुल्क 29वें पारा की पहली सूरह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। 30 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरा है। अब जाहिर सी बात है कि हर आदमी के पास कुरान है, हर आदमी को सिफारिश की ज़रूरत है। कितना आसान सा नुस्खा है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें सूरह मुल्क को बराबर पढ़ने का तो ये सूरह हमें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी। और उमूमी तौर से अगर पूरा कुरान कोई पढ़ता है तो कुरान उमूमी तौर से सिफारिश करेगा। जो कुछ भी पढ़ेंगे, कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करने वाली नेमतें हैं। तो इसलिए सिफारिश और शफाअत ये दोनों एक ही चीज़ है, लफ्ज़ अलग अलग है। इसकी जो भी शक्लें हैं इनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बंदा बंदों को फ़ायदा पहुँचाए, बंदा जिंदा है तो मुर्दों को फ़ायदा पहुँचाए, बंदा अल्लाह के कलाम को पढ़े भी और उसकी सिफारिश को जो है उसकी सिफारिश के अपने आप को हकदार और मुस्तहिक बनाए। एक बड़ी शफाअत और सिफारिश है जिसको शफाअत उज़्मा कहा जाता है। अब ये अक़ीदे के बाब में आकर के, क्योंकि इंसानी हमदर्दी समाज और मुआशरे के लिहाज से तो आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम से भी पूछोगे ना, चाहे जितना बड़ा जालिम हो, वो कहेगा नहीं, इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये इंसानियत के लाभ से सारे लोग ये बात कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अमल नहीं करेंगे, अमल ना करके ये सोचेंगे कि हमारे फला बुजुर्ग, हमारे फला पीर हमारी सिफारिश कर देंगे। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन,
قل للہ الشفاعۃ جمیعا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ شفاعت کا حق اللہ جسے دے گا قیامت کے دن وہی کرے گا، اور جو بندوں کی شفاعت دنیا کی ہے تو دنیا میں بندہ جب چاہے جس کے لیے اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے، عہدے منصب والا ہے، فون کرے بھائی اس کو، یہ میرا آدمی ہے، اس کا یہ کام آسان کر تو ہو جائے گا۔ ایک آدمی بڑا شہر کا نامی گرامی ہے، وہ ایک کال فون سے اس کا جو کام ہو جائے گا، دوسرا 10 بار دوڑے گا تو بھی اس کا کام نہیں ہوگا۔ شہروں میں، مارکیٹ کی دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، دعائیں لینا، اجر پانا، یہ تو سماج اور معاشرے کا معاملہ ہے۔ عقیدے کے باب میں لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، عمل نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، یا جس نے کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس طرح باطل نظریات اور عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ میں ایک لمبی بحث کی ہے، اور اس کی شرح میں اہل علم نے شفاعت کی 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 8 قسموں میں کون کس پر اترتا ہے کھرا۔ پہلی قسم شفاعت کی شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ حدیث بار بار آپ سنتے ہوں گے، بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے۔ یہ شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ شفاعت کی دوسری قسم یہ بھی نبی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جن کی نیکی اور برائی دونوں برابر ہوگی، گناہ بھی جتنے ہیں اتنی ہی نیکیاں ہیں، تو آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی بغیر گناہوں کی سزا دیے بغیر ان نیکیوں کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دوسری قسم شفاعت ہے، یہ بھی اللہ صرف اپنے نبی کو عطا کرے گا۔ تیسری قسم شفاعت کی یہ بھی اللہ صرف اپنے نبی کو عطا کرے گا ان لوگوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے حق میں شفاعت کریں گے کہ ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، یہ بھی اللہ صرف اپنے نبی کو عطا کرے گا۔ اور چوتھی قسم شفاعت کی کہ جو جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے سفارش کی جائے گی کہ ان کا درجہ اور بلند کر دیا جائے۔ جنت میں چلے جائیں گے لیکن جنت کے درجات ہوں گے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیے عام ہے، ایک چھوٹی سی ٹرین میں سفر کریں گے تو اس میں 3-4 درجے ہوتے ہیں، کوالٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے سے شہر میں رہیں گے تو 20-25 قسم کی کوالٹی ہوتی ہے، شہر کا ایریا اور اس کی صفائی ستھرائی اور لوکیشن۔ تو ان چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی جنت، عام جنت سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں درجات کی بلندی کے لیے آپ سفارش کریں گے کہ ان کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبی کو عطا کرے گا۔ 5ویں شفاعت کی جو قسم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بلا حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کی جائیں گے۔ وہ 70,000 ہوں گے۔ وہ حدیث بار بار سنتے ہوں گے نا کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کروائے ہوں گے، جسموں پہ داغ نہیں دبائے ہوں گے، یا پرندوں سے فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ یہ 5 قسمیں ہوئیں، یہ سب نبی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ 6ٹھی قسم سفارش و شفاعت کی ان لوگوں کے حق میں جن پر جہنم واجب ہے، جہنم سے وہ بچ نہیں سکیں گے، جانا کمپلسری ہے، لیکن نبی ان کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ ان کا عذاب کچھ ہلکا کر دیا جائے، کچھ کم کر دیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم میں، ان کے سر میں آگ کی ٹوپی، جیسے ہیلمٹ پہنتے ہیں نا، تو آگ کی ٹوپی یعنی پورا سر ڈھکا ہوگا، سیم ہیلمٹ سمجھ لیجیے، ٹوپی سے زیادہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آگ کی جوتی
وہ جو فل جوتا پہنتے ہیں، بوٹ وغیرہ، یہ آگ کا ہوگا، اور اس سے پورا جسم ان کا کھولے گا. یہ ہلکا عذاب ہوگا. آگ کا جوتا، آگ کی ٹوپی، پورا جسم کھولتا رہے گا. اور وہ جہنم کی بالکل ایسی جگہ ہوں گے جہاں آگ کم ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں بیچوں بیچ میں پایا، اللہ نے میری سفارش قبول کر کے ان کا عذاب ہلکا کر دیا. تو یہ سفارش بھی نبی کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو حق اور اختیار نہیں ہے. یہ چھٹی صورت سفارش کی ہے. 7ویں صورت سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمام ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے. یہ بھی حق آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ سفارش آپ کریں گے. یہ 7ویں صورت ہوگی. 8ویں صورت سفارش کی جو ہوگی، امت کے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، شرک نہیں ہے، دائمی جو ہے جہنمی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو نکال لیا جائے گا. اس سفارش میں جو جہنمی جہنم سے نکالے جائیں گے جنت کے لیے، یہ سفارش اللہ نے نبی کو بھی دی ہے. اس میں فرشتے بھی یہ سفارش کر سکیں گے اور عام مومن بھی یہ سفارش کر سکیں گے کہ اے اللہ، ہمارے فلاں بھائی ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا جائے. یعنی ایمان والے، فرشتے اور نبی تینوں کو اللہ نے یہ سفارش دی ہے. کون سی؟ جن گناہ گاروں کو گناہ کبیرہ کے بدلے جہنم میں داخل کیا جا چکا ہوگا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانے کے لیے. یہ 8 صورتیں سفارش کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی. اب آپ غور کیجئے کہ اس میں کہیں کوئی پیر، کوئی مزار والا، کوئی گدی والا، کوئی جو ہے اوبھے چوبھے، کوئی اس میں نظر آتا ہے؟ کسی خانے میں وہ فٹ ہوتا ہے؟ کہاں سے لوگوں نے دین کا کھلواڑ یا مذاق بنا لیا؟ اللہ کا دین آسمان سے اترا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. جو سفارش بندوں کو دی گئی ہے بندوں سے کرنے کے لیے، اس کو تو بندہ چھوڑ دیتا ہے. اپنے بھائی کے کام آنا، چاہے زندہ بھائی ہو یا مردہ بھائی. اب دیکھیں جنازے میں کتنی معمولی تعداد پہنچتی ہے. جو پہنچتی ہے وہ بھی کہ چہرہ نہیں رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ میری دعا کی وجہ سے شاید اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اس جذبے کے ساتھ جنازے میں جانا چاہیے. میں جب دعا کروں گا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، میرے رب میرے زندے و مردے بھائی کو بخش دے، تو شاید میری دعا کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اس جذبے کے ساتھ آپ کو جنازے میں جانا چاہیے. روٹین یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جانے کے لیے کوئی فائدہ نہ آپ کو ہوگا نہ اسے ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت تو فارمیلٹی پوری کرنے کی تھی. جس نیت سے، جس مقصد سے وہ نماز مقرر کی گئی، اسی مقصد سے آپ اس میں حاضر ہوں گے. آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے سفارش کرنے کا، اور ایک وقت دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ ہمارے مردہ زندے کو، حاضر غائب کو بخش دے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے اس پاور کو استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. اور جب آپ اپنے بھائی کے حق میں سفارش کا استعمال کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ ایسے افراد لائے گا جو آپ کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. جیسا آپ کریں گے ویسا ہی پائیں گے. کمت و دین و دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے اپنے جذبات کو، اپنے دلوں کو کشادہ رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی. اور عقیدے کے باب میں جو فساد پھوٹ پڑا ہے سفارش شفاعت کے نام پہ کہ پیر بخشوا لیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں. پتہ نہیں وہ پیر بیچارہ کہاں جائے گا، کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ سارا پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی نہیں جانتا کہ کس کا حشر کیا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے ہمیشہ دعا کریں، دعائے خیر کریں کہ الہ العالمین ہماری ذات کو غیروں کے لیے مفید بنا،
ایک آدمی بیکار ہے اس کی زندگی جو کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ آپ لاکھوں کروڑوں خربوں کے مالک ہوں، آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ نہ ہو تو آپ کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ اپنی ذات سے جس درجے کے ہیں فائدہ پہنچائیے، زندہ ہے تو زندوں کو پہنچائیے، زندہ ہے مردے کو پہنچائیے، ایک نیک جذبہ رکھیے، بھلائی کا جذبہ رکھیے، علم کے ذریعے فائدہ پہنچائیے، مال کے ذریعے، عہدے اور منصب کے ذریعے، صلاحیت کے ذریعے، پاور کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے، سورس کے ذریعے، اعتماد کے ذریعے۔ نہ تو مارکیٹ میں سب کی ایک صورتحال ہے، نہ سماج میں ایک صورتحال سب کی ہے، نہ تو اسکول، نہ کالج، نہ ملازمت کی ہے، بزنس کے میدان میں سب کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے ضرورت اور محتاجی کے طور پہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سماج اور معاشرے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مفید بنائے، ہمیں اپنے ملک کے لیے مفید بنائے، ہمیں اس بھارت کی سرزمین میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اچھے شہریوں کو ٹرین کرنے کے لیے اللہ ہمیں مفید بنائے، اس سرزمین کو توحید اور سنت کی دعوت پھیلانے کے لیے ہماری ذات کو مفید بنائے، اور الہ العالمین تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری ذات کو، شخصیت کو مفید بنا، اور قیامت کے دن ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کھار گھر کے ایریے میں آج کے 8-10 سال پہلے کوئی مسجد نہیں تھی۔ چند لوگوں نے کرائے پر جگہ لیا، پھر کرائے پر یہاں پر جگہ لیا، پھر اس کے بعد جگہ خریدا اور مسجد بنائی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو خود آئے اور اپنے بھائیوں کو لے کر کے آئے۔ اب جب تک بندہ مسجد سے جڑا ہے، دین سیکھ رہا ہے، جتنا اجر اسے ملے گا اتنا ہی یہاں تک اپنے بھائی کو لانے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ بھی سفارش کی ایک بہترین شکل ہے کہ آپ نے صحیح راستہ بتا دیا، صحیح مسجد بتا دی، صحیح جگہ بتا دیا، تو اپنے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنا، مساجد سے، مکاتب سے، تعلیم سے، درس سے، جیسے یہاں دورہ علمیہ ہوتا ہے، قرآن کا درس اور حدیث کا درس، بھائیوں کو، بہنوں کو جوڑنا۔ تو جتنے لوگ شریک ہوں گے، علم حاصل کریں گے، جتنا پڑھیں گے، لکھیں گے، عمل کریں گے، ان کو اجر ملے گا اور اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ ان کے اجر میں سے اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو خیر کا دروازہ بڑا وسیع ہے، اس دروازے کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مفید ترین انسان بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔